کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس مشکل کو زحمت کی بجائے رحمت سمجھتے ہوئے گلے لگا۔ یہ سٹوری ہے ایک عربی شخص کی جس کا نام تھا رشید۔ رشید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی بگڑا ہوا، عیاش پسند اور غیر ذمہ دار شخص۔ ایک بار ہوا یہ کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ کر تاش کھیل رہا۔ اصل میں اس کی بیوی اس وقت پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہوتا ہے، لیکن رشید چونکہ غیر ذمہ دار شخص تھا، وہ اس ٹائم پہ بھی، اس سینسٹیو ٹائم میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیل رہا تھا، اور وہ بہت کھلنڈرا تھا۔ اسے مذاق کرنے کی ضرورت سے زیادہ عادت تھی۔ جب دل کرتا تھا کسی کو تنگ کرتا تھا، جب دل کرتا تھا کسی کو ٹانگ اڑا کے گرا دیتا تھا تاکہ لوگوں کو ہنسا۔ تو مذاق کی عادت میں وہ اتنا آگے نکل گیا کہ ہر وقت اس کو مذاق سوچا رہے۔ جب اسے کال آئی اس نے مذاق میں ٹال دی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ دوبارہ اسے کال آئی، کال کر کے اسے دوبارہ یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ کی بیوی کی طبیعت واقعی بہت زیادہ خراب ہے اور ان کو ہم ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، ان کا شاید وقت قریب ہے، تو آپ پلیز تشریف۔ رشید نے کال سنی اور وہ جب وہ اٹھا اور جا رہا تھا تو وہ دوستوں کے ساتھ ایک لطیفہ شیئر کرتے جا رہا۔ راستے میں ہوا یہ کہ ایک اندھا فقیر رشید کے پاس آیا۔ اندھے فقیر نے رشید سے مدد طلب کی اور کہا کہ اللہ کے لیے میری مدد کرو، میں نابینا۔ رشید عادت سے مجبور، اس نے اندھے فقیر کو اسی وقت ٹانگ اڑائی اور اندھا فقیر چلتا چلتا گر۔ جیسے اس نے اندھے فقیر کو گرتے دیکھا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک اونچی کہکہ لگایا اور تمام دوست بھی ہنسنے لگ گئے۔ یہ حرکت کر کے رشید ہاسپٹل کی طرف چلا، اور ہاسپٹل کی طرف جب پہنچا تو ڈاکٹرز نے اسے بلایا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ لیٹ ہو گئے ہیں، آپ کی بیوی کو بچہ ہوا ہے اور آپ کو بیٹا ہوا ہے۔ رشید کو بہت خوشی ہوئی، لیکن ڈاکٹرز اتنے خوش نہیں لگ۔ رشید کو تھوڑا سا اشتیاق ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرز اتنے خوش نہیں لگ رہے۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے؟ ڈاکٹرز نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا تو دیا ہے، لیکن اس کی بینائی نہیں ہے، وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھیں بالکل کام نہیں کر۔ رشید نے جیسے یہ سنا اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ کسی نے مجھ پہ بہت بڑا پہاڑ گرا، اور فوراً اس کا ذہن اس اندھے فقیر کی طرف گیا اور اس کے ذہن میں آیا کہ شاید اللہ نے مجھے پنش کرنے کے لیے، اللہ نے مجھے سزا دینے کے لیے، مجھے احساس دلانے کے لیے کہ تم نے اس اندھے فقیر کا مذاق اڑایا تھا، لو میں تمہیں اندھی اولاد۔ اس دن سے رشید نے اس بچے کو زحمت سمجھنا شروع۔ رشید کہتا ہے کہ مجھے اس بچے سے سخت نفرت، جب بھی وہ بچہ میرے سامنے آتا تھا مجھے کراہت محسوس ہوتی تھی اور میں اس کو اوائڈ، جبکہ اس کی والدہ اس بچے سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی میں اس سے نفرت۔ اس کی والدہ اس کا بہت دیکھ بھال کرتی تھی، میں اس سے جو ہے وہ نظریں چراتا تھا، کبھی کبھی وہ میرے پاس چل کے آ جاتا تھا، میری گود میں بیٹھ جاتا تھا، لیکن مجھے بالکل پسند۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشید کو 2 اور بیٹے دیے جن سے وہ بہت شدید محبت کرتا تھا اور ان کو زیادہ ٹائم دیا کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا بچہ جس کا نام سلیم تھا وہ اپنے ابو کے پاس آتا ہے جبکہ اس کی عمر 6-7 سال ہو چکی۔ وہ رشید کے پاس آتا ہے اور رشید سے پوچھتا ہے کہ بابا چلے مسجد میں چل۔ رشید بہت حیران ہوتا ہے۔ رشید کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں مسجد کا پتہ ہے؟ کہتا ہے جی بالکل مجھے مسجد کا راستہ پتہ ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو اندھے لوگ ہوتے ہیں ان کی سکس سینس بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کی ڈائریکشنل سینس بہت اچھی ہوتی ہے، ان کو ڈائریکشن بہت اچھے سے پتہ ہوتی ہیں۔ اگر ان کو ایک بار کوئی ڈائریکشن بتا دی جائے تو ان کے ذہن میں وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ رشید بہت حیران ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا چلو اگر تم کہتے ہو تو چلتے ہیں۔ سلیم اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد تک لے جاتا ہے۔ رشید بہت حیران ہو، وہ کہتا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ اس بچے کو مسجد کا راستہ پتہ ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کو مسجد کا راستہ کیسے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ابا جان مجھے امی نے یہ راستہ جو ہے یاد کرایا اور میں اکثر مسجد میں آتا ہوں۔ جب وہ مسجد میں اسے بٹھاتا ہے تو سلیم کہتا ہے کہ ابو قرآن مجید لے کر آئیے۔ رشید بہت حیران ہوتا ہے، کہتا ہے بیٹا تم قرآن مجید کا کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ ابو میں آپ کو سورہ کہف سناؤں گا۔ رشید کو یقین نہیں آتا کہ یہ بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال وہ قرآن مجید لے کر آتا ہے۔ جب وہ قرآن مجید لے کر آتا ہے تو سلیم رشید کو کہتا ہے کہ ابا جان سورہ کہف کھول۔ رشید جتنی باتیں سن رہا ہوتا ہے سلیم کی اتنا ہی حیرت انگیز ہوتا جا۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں سورہ کہف کا کیسے پتا؟ سلیم کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو نہیں پتا کہ امی مجھے قرآن حفظ کرا رہی ہیں؟ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ واقعی کیا تمہاری والدہ تمہیں قرآن حفظ کرا رہی ہیں؟ وہ کہتا ہے سلیم کہتا ہے کہ ابا جان آپ سورہ کہف جو ہے وہ کھولیے میں آپ کو سنا۔ سلیم بہت شرمندہ ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ سورہ کہف کہاں ہے کیونکہ اس نے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا ہوتا، اس نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا ہوتا۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوتا ہے کہ اس کا بچہ جو کہ اندھا ہے وہ اسے مسجد کی طرف لے آتا ہے اور اسے قرآن کھولنے کا۔ اللہ تعالیٰ کے ہدایت دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے کسی نہ کسی طرح ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں۔ رشید نے بہت مشکل سے سورہ کہف ڈھونڈی اور اس کو کھولا، اور بچے نے کہا کہ آپ نے کھول لیا؟ رشید نے کہا جی میں نے کھول۔ اس بچے نے سورہ کہف کی تلاوت کرنی شروع کی۔ رشید جیسے جیسے اس کی تلاوت سنتا گیا اس کی آنکھیں نم ہوتی گئیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے گئے اور وہ زور و قطار رونے لگا۔ سلیم نے کہا کہ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو میری تلاوت پسند نہیں آئی؟
رشید نے کہا کہ بیٹا اتنی خوبصورت تلاوت میں نے زندگی میں کبھی نہیں، اور اتنا خوبصورت بچہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ رشید اتنا رویا اور اس نے اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے ہاتھ دیے، تو نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، تو نے مجھے پیر دیے، لیکن کبھی بھی یہ پیر مجھے مسجد تک لے کر نہیں آئے، کبھی بھی یہ آنکھیں مجھے قرآن کی طرف لے کر نہیں آئیں۔ لیکن یہ بچہ جس کو میں ایک بوجھ سمجھتا تھا، جس کو میں اپنے اوپر پہاڑ سمجھتا تھا، جس کو میں زحمت سمجھتا تھا، آج اس بچے نے مجھے یہ شو کیا، آج اس بچے نے مجھے پروف کیا کہ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ انسان کے دل اندھے ہوا۔ رشید نے اس دن کے بعد یہ ٹھان لی کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد کوئی ایسا دن نہیں ہوگا جب میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کروں۔ ہوا کچھ ایسے کہ کچھ عرصے بعد رشید ایک بزنس ٹور پہ جاتا، ملک سے باہر، وہاں پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ فون پر رابطہ رکھتا ہے، اور رشید روزانہ اپنے بچے کا حال چال پوچھتا تھا اور سلیم سے شدید محبت کرنے لگا تھا۔ کوئی ایسا دن نہیں جب وہ سلیم کا نہ سوچ، روزانہ پوچھتا تھا۔ کچھ ایسی مصروفیت آئی بزنس میں کہ اس نے اپنے بچے کا چند دن حال چال نہیں پوچھا۔ رشید گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے دونوں بچے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے گلے ملتے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ کچھ افسوس۔ رشید ان سے پوچھتا ہے کہ سلیم کہاں ہے، یعنی سب سے پہلے وہ سلیم کا پوچھتا ہے کہ ابو سلیم تو جنت میں چلا گیا۔ رشید کو اپنے پیروں سے زمین نکلتی نظر آتی، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے بچے، کیا یہ بات سچ ہے یا یہ کوئی محاورتاً بات کہہ رہے ہیں۔ وہ بھاگتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اس کا جسم کپ کپا رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ خدا کے لیے بتاؤ سلیم کہاں ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ کے پیچھے سے سلیم کو بہت زیادہ بخار ہوا، ہم اسے ہسپتال لے کر گئے، آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن آپ سے رابطہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی تھی وہ بچہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس بلا لی۔ سلیم جس مقصد کے لیے آیا تھا شاید وہ مقصد پورا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیارے بچے کو اپنے پاس۔ رشید نے جیسے یہ بات سنی وہ زمین پر گر گیا اور زوروں قطار رونے لگا۔ روتے روتے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب ہے، اس بچے نے میری زندگی کچھ اس طرح سے تبدیل کی کہ اس نے ہمیشہ کے لیے مجھے تیرے قریب کر دیا، اور میں نے زندگی کا مقصد پا لیا، اور میں نے زندگی میں سکون پا لیا۔ میں تیرے قریب ہوا، میں تیری یاد میں آگے بڑھا، میں نے نمازیں پڑھیں، میں نے روزے رکھے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور اب جب اس بچے کا شاید مقصد ختم ہو گیا تو نے اپنی امانت واپس لے لی۔ تو ناظرین، یہ واقعہ میں نے آپ سب کے سامنے کیوں رکھا؟ اس واقعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات، زندگی میں آپ کا بھی کوئی نہ کوئی سلیم ہوگا، ضروری نہیں کہ وہ ایک ایسی اولاد ہو جو کہ اپاہج ہے۔ سلیم ایک مشکل کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں لے کر آئے۔ سلیم اس چیلنج کا نام ہے جو آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ سلیم اس رحمت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں بھیجی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ باتوں کا احساس دلا سکیں اور اپنے قریب لا سکیں۔ تو ناظرین، سلیم سے مت گھبرائیے، سلیم سے نفرت مت کیجیے، سلیم کو زحمت مت سمجھیے، سلیم کو گلے لگائیے۔ سلیم وہ حادثہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں جسے آپ اپنی سزا سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں وہ سزا نہیں ہے، وہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور وہ رحمت اس رحیم اور شفیق اور حکیم رب کی طرف سے آئی ہے تاکہ زندگی میں آپ بہت آگے بڑھ سکیں۔ مشکلات آتی ہیں آپ کو اونچا اڑانے کے لیے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے۔